Hello, Assalamu alaikum, uncle. Today, another topic جو کچھ لوگوں کا ریئیکشن ویڈیو کے حوالے سے آپ کی ویڈیوز کے اوپر کچھ ریئیکشن کچھ کامنٹس آئے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انکل جو قومی معاشرے کے اندر جو برائیاں بتا رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ انکل کا فرسٹریشن ہے. تو انکل سے میں کہوں گا کہ انکل ویلیو ایڈڈ اسٹیٹمنٹ کیا ہو سکتا ہے اس قومی معاشرے کی زبو حالی میں. زبو حالی کا مطلب زبو حالی پر ویلیو ایڈڈ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے ظاہر صاحب، آپ کا سوال ہو گیا مکمل. جی جی چلیے، آپ نے اچھا کیا کہ اس چیز کو واضح کیا کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں انکل کا یہ فرسٹریشن ہو سکتا ہے. This is what you mean, right? Yes. Okay. The answer is very simple. Frustration آپ کو اس لیے نظر آ رہا ہے کہ ان تمام ویڈیوز میں آپ کو آئینہ دکھایا جائے. آپ نے اس آئینے کو فولڈ کر کے اور اس کے اوپر مختلف رنگ مل کر اور اس کے اوپر چادریں چڑھا کر آپ نے اس آئینے کو بند کر کے رکھ دیا، جس کو ریفلیکشن کہتے ہیں. تو جب آپ اپنا ریفلیکشن دیکھ ہی نہیں پائیں گے تو سمجھنا تو بہت دور کی بات. یہ فرسٹریشن کا جو لفظ ہے یہ آپ نے انگریزی زبان سے سیکھا. امید ہے کہ آپ اس کا مطلب سمجھ سکے ہوں گے اور اس کی گہرائی میں اتروں گا اس وقت. یہ آپ کا فرسٹریشن، یہ آپ کا قومی حیثیت سے یہ فرسٹریشن ہے، یا ٹینشن کہہ لیں یا بد زبانی کہہ لیں. آپ نے اس لفظ کی میننگ کو صحیح جگہ پر اور صحیح موقع پر استعمال نہیں کی. یہ فرسٹریشن آپ کا ہے، یہ آپ کی شخصیت کی، آپ کے اعمال کی عکاسی ہے کہ آپ نے اس تمام خرافات کو انکل کے چینل پر انکل پر ڈال دیا. فرسٹریشن انکل کا. بھائی یہ فرسٹریشن انکل کا یوں نہیں ہے، کیونکہ نہ تو میں اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں اس ورڈ کو، صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے ریفلیکشن دیکھنا ہے. اور آپ کی قومی حیثیت سے جو بدترین عادت ہے، اس عادت کا نام ہے انڈیویجولزم، انفرادیت. آپ ہر بندے کو انفرادی طور پر اٹیک کر دیں گے. یہ آپ نے اپنے کلچر میں سیکھا ہے. آپ نے فوراً ریبٹل کرنا ہے یا فوراً ایسا آرگومنٹ دینا ہے جو بالکل یوز لیس ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی نالج میں وہ ایک صحیح آرگومنٹ ہے، کیونکہ آپ نے اپنے ڈیفینس کے لیے، اپنے دفاع کے لیے ایک آرگومنٹ لے کر آ گئے. آپ کسی تھیلے میں سے، کسی تھیلی میں سے، کسی بل میں سے نکال کر. یس اوکے، تو پھر آپ نے وہ جو فرسٹریشن کا لفظ ہے اس کو، اس کی صحیح معنی سمجھے بغیر آپ نے ہمارے اوپر اس کی ساری ذمہ داری ڈال دی کہ بھائی انکل کا ایٹیٹیوڈ یا انکل جس طریقے سے باتیں کر رہے ہیں یا جس طریقے سے چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، اس میں انکل کی نیگیٹو سوچ جو فرسٹریشن سے جس کو آپ تشبیہ دے رہے ہیں، اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ بھائی انکل نہیں سمجھ پائے. آپ کو کیا سمجھ، آپ کو مطلب ویلیوڈ ورژن کیا ہے؟ آپ پان کھاتے ہیں اور ایک مال کے کارنر میں آپ تھوک دیتے ہیں تو وہ نقشہ بن گیا اس کے فرش پر. گندگی آپ نے پھیلا دی، چھالیاں کھائی اس کی، اس کا چھلکا پھینک دیا وہاں، اس کی مطلب پیکنگ پھینک دیا آپ نے. پان کھایا تھا، اس کا مطلب جو کاغذ تھا اسے آپ نے مروڑ کے، سگریٹ کی ڈبی مروڑ کے آپ نے اس مال کے فرش پر پھینک دیا. اس ویلیوز پہ میں کیا بولوں کہ آپ نے ایک عظیم کام کیا ہے، آپ نے ایک بہترین عمل کیا ہے. اچھا، ویلیو کیا ہو سکتی ہے کہ اس عادت کو آپ صحیح کر لیں. اس کو المختصر کیا کہیں گے؟ کچرا پھینکنا چھوڑ دیں، کچرے کو ڈسٹ بن میں پھینک دیں.
لیکن جب تک میں آپ کو آپ کی خرابی نہیں بتاؤں گا جس کا نام ہے مرض، اور اگر میں اس کی تشخیص نہیں کر پاؤں گا اپنے مطالعے میں، تو میں آپ کو اس کا حل کس طرح دوں؟ پھر آپ نے نسوار پھینک دیا روڈ کے اوپر، فرش کے اوپر، دکان کے سامنے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں کاروبار کر رہے ہیں۔ ارے بھائی صاحب میں اس کا کیا کہوں؟ اچھا میں نسوار مت پھینکیں، آپ ایک اچھے انسان ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، شاباش شاباش، آپ تو کمال کے انسان ہیں، کیا بات ہے پاکستانی قوم کی، نسوار کھاتی ہے لیکن اس کو روڈ کے اوپر پھینک دیتی ہے۔ پھر میں آپ سے یہ کہوں گے بھائی آپ تو بڑے شاندار انسان ہیں، بڑے ویلیوبل انسان ہیں، آپ کو ہم آپ کی اس غلط عادت کو برسر نظر نہیں رکھتے، کیونکہ یہ اہم بات ہے، ٹھیک ہے کھا لیں، گولی شولی بنا لیں منہ میں نسواری پھینک دیں، اور 2-4 گولیاں تو مجھے دے دیں، وہ میں باہر تھوڑا آگے جا کے پھینک دوں۔ تو یہ اس کو آپ ویلیوز کس طرح، آپ اس کو کس طرح میچ کریں گے؟ آپ کو جب تک میں بتاؤں گا نہیں کہ بھائی یہ ایک ذلیل ترین عمل ہے، ذلیل ترین عادت ہے، اگر میں بول رہا ہوں تو اس میں کون سی آپ کو مطلب آپ پہ قیامت آ گئی؟ آپ نسوار تھوکنا پھینک دینا بھائی، نسوار تھوکنا چھوڑ دیں، پان تھوکنا چھوڑ دیں، انسان بننے کا آپ کو کوئی پروگرام ہے؟ انسانوں کی یہ عمل ہے؟ نسوار پھینک دیے، پیپر پھینک دیے، تھیلیاں پھینک دی، کھائی بھی آدھی چیزیں پھینک دی، چھلکے پھینک دیے، بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس میں ویلیو کی کیا بات ہے؟ مطلب کنسٹرکٹیو ویلیوز میں اگر آپ کو دینا چاہوں تو میں آپ کو سمپل ورڈ میں کہوں گا بھائی آپ پلیز نسوار تھوکنا چھوڑ دیں۔ ارے بھائی پان کم کھایا کریں، کھانا چھوڑ دیں۔ اچھا بھائی 1 لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے کا موبائل نہیں خریدے کیونکہ آپ کی وہ استطاعت نہیں ہے، آپ نے ادھر سے پیسے مارے، ادھر سے مارے، ادھر سے ادھار لیے، ادھر غبن کیا، ادھر فراڈ کیا، ادھر حرام کیا، کیونکہ آپ نے آئی فون لیا۔ اچھا آئی فون کے فلاں ماڈل کو لیا، آپ کو شرم آتی ہے؟ آپ جس ویلیو کی اور جس صحیح پازیٹیو کرٹیسزم کو فرسٹریشن کہہ رہے ہیں، شیم آن۔ 1.5 لاکھ کا فون خریدو گے؟ ابے جانور، تو 15 سے 20 ہزار روپے کما رہے ہیں، وہ 1.5 لاکھ کا فون کیوں چاہیے تجھے؟ اچھا پھر یہ پیکج، وہ پیکج، فلاں پیکج، یہ پیکج، وہ پیکج، جنیوا کانفرنس میں جا رہے ہیں، ملک کا وزیر خارجہ، کیا تیری حالت؟ سی او ہے کسی کمپنی کی، وہ بھائی انسان بن جائے۔ یہ ہم اس لیے سمجھاتے ہیں کہ آپ کو بچوں کی طرح دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو ڈانٹا بھی جا سکتا ہے، انہیں سمجھایا بھی جا سکتا ہے، ان کی اصلاح بھی کی جا سکتی ہے اگر آپ ہمیں موقع دیں گے۔ اصلاح انشاءاللہ ضرور ہو، تو ہماری بچیوں کو دیں گے۔ ارے بھائی 60 ہزار 50 ہزار کا فون پکڑا، کام وام کرنے کے، ویسے کہاں سے آ رہے ہیں بھائی؟ کس سے گپے شپے چل رہی، کس سے ڈیٹ مار رہی بھائی؟ آپ اس ویلیو پہ بات کروں، اس مورل پہ بات کروں؟ آپ ایک ہلکا سا فون لے لیں، آپ نے صرف کمیونیکیٹ کرنا ہے اور زیادہ ٹائم اپنی پڑھائی پہ لگانا ہے۔ پڑھائی کیوں نہیں ہو رہی؟ کٹ بازی ہو رہی، فون ویڈیوز بنائی جا رہی، ایک دوسرے سے خیالات کو شیئر کیا جا رہا ہے جو نیگیٹو ہے، جو ولگر ہے، خراب ہے، بدتمیز ہے، بے حیا ہے۔ یہ کریں گے آپ؟ مہنگے مہنگے فون لے کے آپ یہ کریں گے؟ اور بولوں گا اس پہ کسی اور وقت، ابھی یہیں چھوڑ دیں، بعد میں اس پہ میں واضح کروں گا بہت زیادہ چیزیں جس پہ آپ کو سمجھایا جا سکتا ہے ویلیوز کیا ہوتی ہے۔ تھینک یو پاکستان۔